اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام اشک غم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، یہ محرم کی ٹرانسمیشن کا آخری پروگرام ہے مجلس شام غریباں، جو آپ کی خدمت پہ پیش کی جا رہی ہے ہدایت ٹیلی ویژن کے پر رسالت پیش براہ راست۔ کسی تمہید کی ضرورت نہیں ہے، شام غریباں آ گئی اور ہم سب اس فرش ادا پہ تشریف فرما ہیں اور آہو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف فرمائے، جو مہمان تشریف لائے ہیں، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ مرثیہ کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے جناب، اور تحت لفظ مرثیہ میں ان کی بہت کاوشیں ہیں، بہت ان کی خدمات ہیں۔ جناب اصغر مہدی اشر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ جناب اصغر مہدی صاحب، السلام علیکم۔ ہماری طرف سے، ٹیلی ویژن کی طرف سے، اور تمام جتنے بھی لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں، ناظرین دیکھ رہے ہیں، ان سب کی طرف سے آپ تعزیت قبول فرمائیں، اور ہمارے ناظرین سے اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، تعزیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر دیجیے۔ سب سے پہلے عامر بھائی، میری طرف سے تعزیت پرسا قبول کیجیے، اور آپ کے تمام سامعین اور ناظرین کو پرسا۔ آج یہاں 11 محرم کی شام ہے، آپ کے یہاں شام غریباں ہیں، کل ہمارے یہاں سیوم ہے۔ بس یہ اشرا بھی ختم ہوا اس سال کا۔ ہائے ہائے ہائے، بہت شکریہ جناب، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ ناظرین، میں اصغر صاحب سے میں انشاءاللہ کہوں گا مرثیہ پڑھنے کے لیے، تحت لفظ مرثیہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ان کی پیشخانی کے لیے میں ایک سلام کے چند شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ بلند آواز میں صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چل پڑ جاؤں۔ وہ کربلا، وہ شام غریباں، وہ تیرگی، وہ زینب حزین، وہ حفاظت خیام کی، آیا وہ ایک سوار قریب خیام شاہ، بیٹی علی کی غیظ میں سوئے فرس بڑھی، الٹی نقاب چہرے سے اپنے سوار نے، پیش نگاہ زینب مظلوم تھے علی، ہر چند سا بیراتی بہت بنت فاطمہ، بے ساختہ لبوں پہ یہ فریاد آ گئی، زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا، زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا، جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، ہائے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، اب آئے ہو بابا، او بابا
بابا اگر آنا ہی تھا خالق کی رضا سے اس وقت نہ آئے جب خاک پادم توڑ رہا تھا میرا اکبر ہائے جب خاک پادم توڑ رہا تھا میرا اکبر اب آئے ہو بابا اور کٹ کٹ کے گرے نیر پاجا بازوئے عباس اور کوئی نہ تھا پاس اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور ہائے اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور اب آئے ہو بابا اور جب فرش زمین بام فلک لرزہ بجاں تھے اس وقت کہاں تھے جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر ہائے جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر اب آئے ہو بابا اور جب بھائی کا سر کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی حضرت کو صدا دی سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر ہائے سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر اب آئے ہو بابا اور ایک رات کے مہمان ہیں پھر قید سلاسل اب آنے سے حاصل بازار میں ہم صبح کو جائیں گے کھلے سر ہائے بازار میں ہم صبح کو جائیں گے کھلے سر اب آئے ہو بابا اور جب بالی سکینہ کے گوہر چھینے گئے تھے لگتے تھے تماچے حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانوئے مستر ہائے حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانوئے مستر اب آئے ہو بابا اور جب شام کے قذاق میں لوٹ رہے تھے خیموں کو جلا کے آپ آ گئے ہوتے تو نہ چھلتی میری چادر ہائے آپ آ گئے ہوتے تو نہ چھلتی میری چادر اب آئے ہو بابا اور شاہد روق زیبا پہ بکھر جاتے تھے آنسو جب کھول کے گیسو فرماتی تھی زینب ارے بابا میری چادر ہائے فرماتی تھی زینب ارے بابا میری چادر اب آئے ہو بابا زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں عشق غم، اور عشق غم میں ہمارے ساتھ جناب اصغر مہدی اشر صاحب اس وقت تشریف فرمائیں، جو آج تحت اللفظ مرثیہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. جناب اصغر بھائی، آپ کون سا مرثیہ آپ جو ہیں ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں اگر آپ کچھ بتانا چاہیں، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ مرثیہ شروع کریں گے. جی عامر بھائی، یہ مرثیہ میر انیس کا کروں گا. انیس کے 237 مرثیے مطبوعہ ہوئے، شائع ہوئے. اس میں ایک دو ہی مرثیے ہیں جسے انیس نے خود یادگار کہا ہے. بہت ہی مارکا آرا مرثیہ ہے انیس کا، جس کی ابتدا عاشور سے ہوتی ہے اور اختتام مصائب امام حسین علیہ السلام کے ہیں. 200 سے زائد بند کا یہ مرثیہ ہے. میں نے 60 کے قریب بند منتخب کیے ہیں. مرثیے کا خصوصی پہلو آپ جب سنیں گے علمداری حضرت عباس. اس مرثیے کے بہت سے ایسے مصرے جو کہ آپ کو نوحوں کی شکل میں آپ نے سنے ہوں گے. پچھلے 15-20 سال میں بہت سے ہمارے نوحے کے شاعروں نے اس مرثیے سے استفادہ کیا ہے. مطلع ہے جب قطع کی مسافت شب آفتاب. واہ! جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے. واہ! جزاک اللہ، جزاک اللہ. جناب اصغر بھائی، جب آپ بسم اللہ کریں جناب. آپ فاتحہ پڑھ دیجئے، میں مرثیہ شروع کرتا ہوں. اللہم صلی اللہ محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے جلوہ کیا سحر کے رخ بے حجاب نے. دیکھا سوئے فلک شہ گردوں رکاب نے. مڑ کر صدا رفیقوں کو دی اس جناب نے. آخر ہے رات حمد و ثنائے خدا کرو. اٹھو فریضہ سحری کو ادا کرو. ہاں غازیوں، یہ دن ہے جدال و قتال کا. یہاں آج خون بہے گا محمد کی آل کا. چہرہ خوشی سے سرخ ہے زہرا کے لال کا. ارے گزری شب فراق دن آیا وصال کا. ہم وہ ہیں غم کریں گے ملک جن کے واسطے. ارے راتیں تڑپ کے کاٹی ہیں اس دن کے واسطے. اصحاب حسینی کا تذکرہ ہے عامر بھائی. یہ سن کے بستروں سے اٹھے وہ خدا شناس. ایک ایک نے زیب جسم کیا فاخرہ لباس. شان محاسنوں میں کیے سب نے بے ہراس. باندھے امام آئے امام زماں کے پاس. اور رنگین عبائیں دوش پا کمریں کسے ہوئے. مشکو زباد و عطر میں کپڑے بسے ہوئے. اور سوکھے لبوں پر حمد الہی رخوں پر نور. خوف و ہراس و رنج و کدورت دلوں سے دور. فیاض حق شناس اولوالعزم سی شعور. خوش فکر و بذل سنج و ہنر پرور و غیور. ارے کانوں کو حسن صوت سے حظ برملا ملے. اور باتوں میں وہ نمک کہ دلوں کو مزہ ملے. وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور. دیکھے تو غش کرے ارنی کوئے اوج دور. اور پیدا کلوں سے قدرت اللہ کا ظہور. وہ جا بجا
درختوں پر تسبیح خاں طیور، ارے گلشن خجل تھے وادی مینو اساس سے، اور جنگل تھا سب بسا ہوا پھولوں کی باس سے۔ واہ 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 واہ، صبح کا سماں ہے، ایک زمانے میں جزاک اللہ جزاک اللہ بھائی، خوب پڑھ رہے ہیں بھائی، واہ 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 واہ، جو شائع کیے تھے جنہیں آپ اور ہم نے پڑھے ہیں باقاعدہ، سنیے گا۔ ٹھنڈی ہوا میں سبزہ صحرا کی وہ لہک، شرمائے جس سے اطلس زنگاری یہ فلک، وہ جھومنا درختوں کا پھولوں کی وہ مہک، ہر بھر کے گل پا خطرہ شبنم کی وہ جھلک، بہیرے خجل تھے گوہر یکتا نثار تھے، پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے۔ بھائی سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اور وہ دشت، وہ نسیم کے جھونکے، وہ سبزہ زار، پھولوں پا جا بجا وہ گوہر ہائے آبدار، اٹھنا وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار، بالائے نخل ایک جو بلبل تو گل ہزار، ہاں ہاں تھے نخلے گلشن زہرا جو آپ کے، ارے شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے۔ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے اصغر بھائی، واہ 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 واہ۔ چونٹی بھی ہاتھ اٹھا کے یہ کہتی تھی بار بار، اے دانا کش ضعیفوں کے رازق تیرے نثار، اور یا حیو یا قدیر کی تھی ہر طرف پکار، تحلیل تھی کہیں کہیں تسبیح گردگار، طائر ہوا میں مست ہرن سبزہ زار میں، ارے جنگل کے شیر بھونک رہے تھے کچھار میں۔ بھائی سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا کہنے، ناگاہ کیا بات، شرف پر اب یز ہوا آیا، تشریف جانماز پلائے شہ زمان، سجادے بچھ گئے عقب شاہ انس و جاں، صوت حسن سے اکبر مہرو نے دی اذان، بھئی ہر ایک کی چشم آنسوؤں سے ڈب ڈبا گئی، ارے گویا صدا رسول کی کانوں میں آ گئی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ روتے تھے خیمے میں زار زار، چپ کی کھڑی تھی صحن میں بانو نامدار، زینب بلائیں لے کے یہ کہتی تھی بار بار، صدقے نمازیوں کے موزن کے میں نثار، ارے کرتے ہیں یوں ثنا و صفت ذوالجلال کی، ارے لوگوں ازا سنو میرے یوسف جمال کی، یہ حسن صوت اور یہ فرقت، یہ شد و مت، حتیٰ کہ افصح الفصحا ہے انہی کا جد، گویا ہے حق لہن حضرت داؤد باخرد، یا رب رکھ صدا کو زمانے میں تا ابد، شعبے صدا میں پنکھڑیاں جیسے پھول میں، ارے بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اب عامر بھائی جب آپ قرآن کھولتے ہیں سورہ الحمد کو دیکھتے ہیں تو اس میں بسم اللہ ہے، اس کے بعد سطریں ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں، یہ بند سنیے گا بھائی پورا۔ اور یہ امام حسین اب آئے ہیں، صفیں لگ چکی ہیں اور فجر کی نماز جو ہے وہ پڑھی جا رہی ہے، اس کا سماع ہے، منظر نگاری ہے، سنیے گا۔ قرآن کھلا ہوا کہ جماعت کی تھی نماز، بسم اللہ جیسے آگے ہو یوں تھے شہ حجاز، سطریں تھیں یا صفیں عقب شاہ سرفراز، کرتی تھی خود نماز بھی ان کی ادا پناز، ارے صدقے سحر بیاس بین السطور کی، سب آیتیں تھیں مصحف ناطق
کے نور کی جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، واہ واہ. اور ساری تھی التجا تھی مناجات تھی ادھر، وہاں صف کشی و ظلم و تعدی و شور و شر. کہتا تھا ابن سعد یہ جا جا کے نہر پر، گھاٹوں سے ہوشیار ترائی سے باخبر. ارے 2 روز سے ہے تشنہ دہانی حسین کو، ہاں مرتے دم بھی دی جو نہ پانی حسین کو. اور یہ بند جو پیش کر رہا ہوں اس میں ایک مصرع بیت کا انیس کا خود کا ہے اور ایک مصرع ان کی اہلیہ کا ہے. سنیے گا. خیمے میں جا کے شہ نے یہ دیکھا حرم کا حال، چہرے تو فخ ہیں اور کھلے ہیں سروں کے بال. زینب کی یہ دعا ہے کہ اے رب ذوالجلال، بچ جائے اس فساد سے خیر النساء کا لال. بانوے نیک نام کی کھیتی ہری رہے، ارے سندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے. بولے غریب جا کے شہ آسماں جناب، مستر نہ ہو دعائیں ہیں تم سب کی مستجاب. مغرور ہیں خطاب ہیں یہ خانما خراب، خود جا کے میں دکھاتا ہوں ان کو رہے ثواب. ارے موقع نہیں بہن کیا کہنے کیا کہنے دعا کا، لاؤ تبرکات رسالت پناہ کا. ہائے ہائے. اور معراج میں رسول نے پہنا تھا جو لباس، کشتی میں لائی زینب اسے شاہدین کے پاس. سر پر رکھا امامہ سردار حق شناس، پہنی قبائے پاک رسول فلک اساس. پر میں درست و چست تھا جامع رسول کا، رومال فاطمہ کا امامہ رسول کا. اللہم صلی اللہ محمد وآلہ. اور کپڑوں سے آ رہی تھی رسول زمن کی بو، دولہا نے سونگی ہوگی نہ ایسی دلہن کی بو. حیدر کی فاطمہ کی حسین و حسن کی بو، ارے پھیلی ہوئی تھی 4 طرف پنج تن کی بو. اور لٹتا تھا عطر وادی عنبر سرشت میں، گل جھومتے تھے باغ میں رضواں بہشت میں. واہ واہ. اور ہتھیار ادھر لگا چکے آقائے خاص و عام، تیار ادھر ہوا علم سید الانام. علمداری پر آ گیا جناب. کھولے سروں کو گر تھی سیدانیاں تمام، روتی تھی تھامے چوب علم خواہر امام. اور تیرے کمر میں دوش پر شملے پڑے ہوئے، زینب کے لال زیر علم آ کھڑے ہوئے. اب جناب اونو محمد کی جو عمریں ہیں وہ 9-10 سال کی عمریں ہیں. علمداری حضرت عباس کا ذکر ہے. جناب اونو محمد آپ جانتے ہیں کہ علمداری ورثے میں پائی ہے، جناب جعفر طیار کے فرزند ہیں، پوتے ہیں. تو آپ سنیے گا اور انیس کی منظر نگاری اور بیان کو سنیے گا زبان کو. زینب کے لال زیر علم آ کھڑے ہوئے، گہ ماں کو دیکھتے تھے کبھی جانب علم. نایا کبھی یہ تھا کہ نثار شہ امم، کرتے تھے دونوں بھائی کبھی مشورے بہم. آہستہ پوچھتے کبھی ماں سے وزی حشم، کیا قصد ہے علی ولی کے نشان کا، اماں کس سے ملے گا علم نہ جان کا. مشورہ کریں جو شہنشاہ خوش وصال، ہم بھی محق ہیں آپ کو اس کا رہے خیال. پاس ادب سے
عرض کی ہم کو نہیں مجال، اس کا بھی خوف ہے کہ نہ ہو آپ کو ملال، آقا کے ہم غلام ہیں اور جان نثار ہیں، بھائی عزت طلب ہیں، نام کے امیدوار ہیں۔ اب جناب زینب کا جواب سنیے گا، اور اس بند کی آخری مصرے میں جناب علی اکبر کی اہمیت اس خاندان شاہ والا میں کتنی تھی یہ بھی سنیے گا۔ عزت طلب ہیں، نام کے امیدوار ہیں، اور زینب نے تب کہا کہ تمہیں اس سے کیا ہے کام، کیا دخل مجھ کو، مالک مختار ہیں امام، دیکھو نہ کی جو بے ادبانہ کوئی کلام، بگڑوں گی میں جو لوگ زباں سے علم کا نام، لو جاؤ بس کھڑے ہو الگ ہاتھ جوڑ کے، کیوں آئے تم یہاں علی اکبر کو چھوڑ کے، ہٹو بڑھو نہ کھڑے ہو علم کے پاس، ایسا نہ ہو کہ دیکھ لے شاہ فلک اساس، ہوتے ہو اور آئے ہوئے تم میرے حواس، بس قابل قبول نہیں ہے یہ التماس، ارے رونے لگو گے پھر جو برا یا بھلا کہوں، اس ضد کو بچپنے کے سوا اور کیا کہوں، ارے عمریں قلیل اور ہوس منصب جلیل، اچھا نکالو خط کے بھی بڑھنے کی کچھ سبیل، ماں صدقے جائے گرچہ یہ ہمت کی ہے دلیل، ہاں اپنے ہم سنوں میں تمہارا نہیں عدیل، لازم ہے سوچے غور کرے پیش و پس کرے، جو ہو سکے نا کیوں بشر اس کی ہوس کرے، ارے ان ننھے ننھے ہاتھوں سے اٹھے گا یہ علم، تھا زینت سپاہ پیمبر یہی علم، حمزہ جہاد کرتے تھے لے کر یہی علم، تھا افتخار حضرت جعفر یہی علم، خود دوش پر اٹھاتے تھے حیدر یہی علم، ان ننھے ننھے ہاتھوں سے اٹھے گا یہ علم، ارے چھوٹے قدوں میں سب سے سنوں میں سبوں سے کم، نکلے تنوں سے صفت نبی کے قدم قدم، عہدہ یہی ہے بس یہی منصب یہی حشم، پر رخصت طلب اگر ہو تو یہ میرا کام ہے، ماں صدقے جائے آج تو مرنے میں نام ہے، پھر تم کو کیا بزرگ تھے کر فخر روزگار، زیبا نہیں ہے وصف اضافی پا افتخار، جوہر وہ ہیں جو دیکھ کرے آپ آشکار، دکھلا دو آج حیدر و جعفر کی کارزار، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں، ارے فوجیں پکارے خود کہ نواسے علی کے ہیں۔ واہ 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 بھائی، سبحان اللہ، بہت خوب پڑھ رہے ہیں بھائی اصغر بھائی، واہ واہ واہ، جزاک اللہ۔ نروے 3 دن سے ہے مشکل کشا کا لال، اماں کا باغ ہوتا ہے جنگل میں پائے مال، پوچھا نہ یہ کہ کھولے ہیں کیوں تم نے سر کے بال، میں لٹ رہی ہوں اور تمہیں منصب کا ہے خیال، تم میرے ہو نہ عاشق نام کے، معلوم ہو گیا مجھے طالب ہو نام کے، اور ہاتھوں کو جوڑ جوڑ کے بولے وہ لالا فام، غصے کو آپ تھام لے بس قاہر امام، واللہ کیا مجال جو لے اب علم کا نام، کھل جائے گا لڑیں گے جو یہ با وفا غلام، ارے فوجیں بھگا کے گنج شہیدہ میں سوئیں گے، تب قدر ہوگی آپ کو جب ہم نہ ہوئیں گے، بس
کہہ کے یہ ہٹے جو سعادت نشاں پہ سر، چھاتی بھرائی ماں نے کہا تھام کر جگر، دیتے ہو اپنے مرنے کی پیارو مجھے خبر، ٹھہرو ذرا بلائیں تو لے لے یہ نوحگر، کیا صدقے جاؤں ماں کی نصیحت بری لگی، بچوں یہ کیا کہا کہ جگر پر چھری لگی، اور زینب کے پاس آ کے یہ بولے شہ زمن، کیوں تم نے دونوں بیٹوں کی باتیں سنی بہن، شیروں کے شیر آفل و جرار و صف شکن، زینب وحید عصر ہے یہ دونوں گل بدن، یوں دیکھنے کو سب میں بزرگوں کے طور ہیں، تیور ہی ان کے اور ارادے ہی اور ہیں، اور 9-10 برس کے سن میں یہ جرت یہ ولولے، بچے کسی نے دیکھے ہیں ایسے بھی من چلے، اقبال کیوں کر ان کے نہ قدموں سے منہ ملے، کس گود میں بڑے ہوئے کس دودھ سے پلے، ارے بے شک یہ ورثہ دار جناب امیر ہے، پر کیا کروں کہ دونوں کی عمریں صغیر ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اب تم جسے کہو، اب تم جسے کہو اسے دیں فوج کا علم، کی عرض جو صلاح شہ آسماں حشم، فرمایا جب سے اٹھ گئیں زہرائے با کرم، اس دن سے تم کو ماں کی جگہ جانتے ہیں ہم، مالک ہو تم بزرگ کوئی ہو کہ خرد ہو، جس کو کہو اسی کو یہ عہدہ سپرد ہو، بولی بہن کہ آپ بھی تو لیں کسی کا نام، ہے کس طرف توجہ سردار خاص و عام، قرآن کے بعد ہے بھی تو ہے آپ کا کلام، کر مجھ سے پوچھتے ہیں شہ آسماں مقام۔ اب جناب زینب کی کیفیت دیکھیے کہ ایک طرف اولاد ہے اور دوسری طرف بھائی ہے، دونوں برسردار ہیں علمداری کے، اور امام حسین نے جناب زینب پر فیصلہ رکھ دیا ہے کہ اب تم جسے کہو اسے دیں فوج کا علم۔ اب سنیے کہ جناب زینب منتخب کس کو کرتی ہیں، اپنی اولاد کو یا اپنے بھائی کو؟ سنیے گا، بولی بہن کہ آپ بھی تو لیں کسی کا نام، ہے کس طرف توجہ سردار خاص و عام، قرآن کے بعد ہے بھی تو ہے آپ کا کلام، گر مجھ سے پوچھتے ہیں شہ آسماں مقام، شوقت میں قد میں شان میں ہم سر کوئی نہیں، عباس نامدار سے بہتر کوئی نہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب عباس کی 20 خصوصیات آپ کے سامنے پیش کروں گا، ارے بھائی سنتے جائیے گا۔ ارے بھائی واہ، عباس نامدار سے بہتر کوئی نہیں۔ اب جناب زینب بیان کر رہی ہیں، عاشق غلام خادم دیری نہ جانثار، فرزند بھائی زینت پہلو وفا شعار، راحت رساں مطیع نمودار نامدار، جرار یادگار پسر فخر روزگار۔ سبحان اللہ، واہ واہ، جرار یادگار پدر فخر روزگار، صفدر ہے شیر دل ہے بہادر ہے نیک ہے، بے مثل سینکڑوں میں ہزاروں میں ایک ہے۔ کیا بات کیا بات، واہ 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 واہ۔ اشک بر کے یہ بولے شہ زمن، ہاں تھی یہی علی کی وصیت یہ بہن، اچھا بلائیں کدھر ہے وہ صف شکن، اکبر چچا کے پاس گئے سن کے یہ سخن، کی عرض انتظار ہے شاہ غیور کو، چلیے پھپھی نے یاد کیا ہے حضور کو، عباس آئے ہاتھوں کو جوڑے حضور شاہ، جاؤ بہن کے پاس یہ بولا وہ دی پناہ، زینب وہیں علم لیے آئیں بعز و جاہ، بولے نشاں کو لے کے شہ عرش بارگاہ،
ان کی خوشی وہ ہے جو رضا پنج تن کی ہے، لو بھائی لو علم یہ عنایت بہن کی ہے، واہ 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 واہ، رکھ کر علم بہات جھکا وہ فلک بخار، ہم شیر کے قدم پہ ملا منہ پہ افتخار، زینب بلائیں لے کے یہ بولی کہ میں نثار، عباس فاطمہ کی کمائی سے ہوشیار، ہو جائے آج صلح کی صورت تو کل چلو، ان آفتوں سے بھائی کو لے کر نکل چلو، اور کی عرض میرے جسم پر، حضرت عباس کا جواب سنیے، کی عرض میرے جسم پر جس وقت تک ہے سر، ممکن نہیں ہے یہ کہ بڑھے فوج بد گوہر، ارے تیرے کھچیں جو لاکھ تو سینہ کروں سفر، دیکھیں اٹھا کی آنکھ یہ کیا تاب کیا جگر، ساونت ہے پسر اسد ذوالجلال کے، گر شیر ہو تو پھر تو آنکھیں نکال کے، واہ 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 واہ، منہ کر کے سوئے قبر علی پھر کیا خطاب، ذرے کو آج کر دیا مولا نے آفتاب، یہ عرض خاکسار کی ہے یا ابو تراب، آقا کے آگے ہوں میں شہادت سے کامیاب، سر تن سے ابن فاطمہ کے روبرو گرے، اور شبیر کے پسینے پہ میرا لہو گرے، اور چمکی ایک پن میں حضرت عباس کی جنگ سنتے جائیے، چمکی جو تیرے حضرت عباس عرش جا، روح الامین پکارے کہ اللہ کی پناہ، ڈھالوں میں چھپ گیا پسرے ساد روسیاہ، کشتوں سے بند ہو گئی امن و اما کی راہ، چھپٹا جو شیر شوق میں دریا کی سیر کے، اور لے لی ترائی کے وہ کی موجوں کو پیر کے، واہ 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 واہ، اور بے سر ہوئے موکل سر چشمہ فرات، ہل چل میں مثل موج صفوں کو نہ تھا ثبات، دریا میں گر کے فوت ہوئے کتنے بد صفات، گویا حباب ہو گئے تھے نقطہ حیات، عباس بھر کے مشق کو یوں تشنہ لب لڑے، ارے جس طرح نہرواں میں امیر عرب لڑے، اور تلواریں برسیں صبح سے نصف النہار تک، ہلتی رہی زمین لرزتے رہے فلک، کعبہ کیے پروں کو سمیٹے ہوئے ملک، نعرے نہ پھر وہ تھے نہ وہ تیغوں کی تھی چمک، ڈھالوں کا دور برچھیوں کا اوج ہو گیا، ارے ہنگام ظہر خاتمہ فوج ہو گیا۔ اب عامر بھائی 2 بند پڑھوں گا، اور تیسرے بند کے پہلے مصرے میں آپ کو اس کا نتیجہ دوں گا، سنیے گا۔ بتاؤ جناب بتاؤ۔ وہ لو وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوم سے دن کا مثال شب، خود نہر الخما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ دوسرا بند، شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تب چڑھی تھی زمین کے بخار سے، اور گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، کھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نتیجہ سنیے، اس دھوپ میں کھڑے تھے اکیلے شہ زمن،
نہ دامن رسول تھا نہ سایہ علم، شعلے جگر سے آہ کے اٹھتے تھے دم بدم، اودے تھے لب زبان میں کانٹے کمر میں غم، ارے بے آب تیسرا تھا جو دن میں ایمان کو ہوتی تھی بات بات میں لکنک زبان کو، اور کہتا تھا ابن سعد کے اے آسماں جناب، بیعت جو کیجے اب بھی تو حاضر ہے جام آب، فرماتے تھے حسین کہ او خانما خراب، دریا کو خاک جانتا ہے ابن بو تراب، فاسق ہے پاس کچھ تجھے اسلام کا نہیں، ارے آبے بقا ہو اب تو میرے کام کا نہیں۔ اور اب واہ واہ، صرف 3 بند میں 3 بند 4 بند میں مولا کی جنگ آپ سنیے گا، آپ بہت بتاؤ جناب بتاؤ، بہت خوب پڑھ رہے ہیں بھائی، واہ واہ واہ۔ لو پڑھ کے چند شیر رجس شاہدی پڑھے، ارے گیتی کے تھام لینے کو روح الامی پڑھے، اور مانند شیر نر کہیں ٹھہرے کہیں پڑھے، گویا علی الٹتے ہوئے آستین پڑھے، اور جلوہ دیا چریلے عروسِ مصاف کو، مشکل کشا کی تیغ نے چھوڑا غلاف کو، اور بچھ بچھ گئیں صفوں پصفیں وہ جہاں چلی، تلوار کا ذکر ہے جناب، مولا حسین کی تلوار، بچھ بچھ گئیں صفوں پصفیں وہ جہاں چلی، چمکی تو اس طرف ادھر آئی وہاں چلی، دونوں طرف کی فوج پکاری کہاں چلی، اس نے کہا یہاں وہ پکارا وہاں چلی۔ ہائے ہائے ہائے، کیا ذوالفقار کی بات ہے بھائی، واہ 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 واہ۔ بھائی منہ کس طرف ہے، منہ کس طرف ہے، تیغ زنوں کو خبر نہ تھی، سر گر رہے تھے اور تنوں کو اللہ اکبر، واہ 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 واہ۔ اور دشمن جو گھاٹ پر تھے وہ دھوئے تھے جاں سے ہاتھ، گردن سے سر الگ تھا جدا تھے نشاں سے ہاتھ، توڑا کبھی جگر کبھی چھینا سنا سے ہاتھ، جب کٹ کے گر پڑے تو پھر آئیں کہاں سے ہاتھ، اب ہاتھ دستیاب نہیں منہ چھپانے کو، ہاں پاؤں رہ گئے ہیں فقط بھاگ جانے کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ پرو پپرے پیش و پس گرے، اسوار پر سوار فرس پر فرس گرے، اٹھ کر زمین سے 5 بھاگے تو 10 گرے، مخبر پا پیک پیک پا مر کر اسس گرے، اور ٹوٹے پڑے شکست بنائے ستم ہوئی، بھائی دنیا میں اس طرح کی بھی ایجاد کم ہوئی، کیا بات، دنیا میں اس طرح کی بھی افتاد کم ہوئی، بھائی اللہ ہری لڑائی میں شوکت جناب کی، سولائے رنگ میں تھی سیاہ آفتاب کی، سوکھے وہ لب کہ پنکھڑیاں تھیں گلاب کی، تصویر ذوالجناح پتھی بو تراب کی، ہوتا تھا غل جو کرتے تھے نعرے لڑائی میں، ارے بھاگو کہ شیر گونج رہا ہے ترائی میں۔ واہ 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 بھائی، بہت خوب بھائی، واہ واہ واہ۔ کہ دہائی حسین کی اللہ کا غضب ہے، لڑائی حسین کی بھائی دریا حسین کا ہے، ترائی حسین کی دنیا حسین کی ہے، خدائی حسین کی بھائی بیڑا بتایا آپ نے طوفان سے نوح کا، اب رحم واسطہ علی اکبر کی روح کا۔ بس میں اپنے مقصد پر آگے آ گیا بھائی، اکبر کا نام سن کے جگر پر لگی سنا، آنسو بھرائے روک لی رہوار کی کنا، مڑ کر پکارے لاش پسر کو شہ زماں، تم نے نہ دیکھی جنگ پدر اے پدر کی جان،
قسمیں تمہاری روح کی یہ لوگ دیکھتے ہیں، لو اب تو ذوالفقار کو ہم روک لیتے ہیں۔ آئی ندائے غیب کہ شبیر مرحبا، اس ہاتھ کے لیے تھی یہ شمشیر مرحبا، یہ آبرو یہ جنگ یہ توقیر مرحبا، دکھلا دی ماں کے دودھ کی تاثیر مرحبا، ارے غالب کیا خدا نے تجھے کائنات پر، بس خاتمہ جہاد کا ہے تیری ذات پر، بس اب نہ کر وغا کی ہوس اے حسین بس، ہائے دم لے ہوا میں چند نفس اے حسین بس، گرمی سے ہانپتا ہے فرش اے حسین بس، وقت نماز عصر ہے بس اے حسین بس، پیاسا لڑا نہیں کوئی یوں ازدحام میں، اب اہتمام چاہیے امت کے کام میں، اور لبیک کہہ کے تیغ رکھی شہن میان میں، پلٹی سپاہ آئی قیامت جہان میں، پھر سرکشوں نے تیر ملائے کمان میں، پھر کھل گئے لپٹ کے پھریرے نشان میں، ارے بے کس حسین ظلم شیاروں میں گھر گئے، ارے مولا تمہارے لاکھ سواروں میں گھر گئے، اور چلتے تھے چار سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، یہ دکھ نبی کے گود کے پالے حسین پر، ارے قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، اور تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، ارے گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، ارے گر کر کبھی اٹھے کبھی رکھا سمی پسر، اگلا کبھی لہو تو سنبھالا کبھی جگر، ارے حسرت سے کی قیام کی جانب کبھی نظر، کروٹ کبھی تڑپ کے ادھر لی کبھی ادھر، اور اٹھ بیٹھے جب تو زخموں سے برچھی کے پھل گرے، ارے تیر اور تن میں گڑ گئے جب منہ کے پھل گرے، اور جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، ارے امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمدا، اور اس وقت کون حق محبت کرے ادا، ہے یہ ظلم اور دو عالم کا مقتدا، ارے 1900 ہے زخم 1900 ہے زخم، تنے چاک چاک پر زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، اور پردہ الٹ کے بنت علی نکلی ننگے سر، لرزاں قدم خمیدہ کمر عرق خون جگر، اور چاروں طرف پکارتی تھی سر کو پیٹ کر، اے کربلا بتا تیرا مہمان ہے کدھر، اماں قدم اب اٹھتے نہیں تشنہ کام کے، ارے پہنچا دو لاش پر میرے بازو کو تھام کے، اور اس وقت سب جہاں میری آنکھوں میں ہے سیاہ، ارے لوگوں خدا کے واسطے مجھ کو بتاؤ راہ، سید کدھر تڑپتا ہے اماں کدھر ہے آہ، ارے کس سمت ہے نبی کے نواسے کی قتل گاہ، ارے شعلے دل و جگر سے نکلتے ہیں آہ کے، ارے یہ کون نام لیتا ہے میرا کرا کے، ارے کس نے صدا یہ دی کہ بہن اس طرف نہ آؤ، بس اب سفر قریب ہے للہ گھر میں جاؤ، اب ڈوبتی ہے آل رسول خدا کی ناؤ، یا مرتضی غریبوں کے بیڑے کو تم بچاؤ، اب چھوڑیو نا
ارے اب چھوڑیو نا دشت بلا میں حسین کو، یا فاطمہ چھپا لو ردا میں حسین کو۔ بس آخری دو بند کی زحمت، بنت علی تو پیٹتی پھرتی تھی ان کے سر، کٹتا تھا نور چشم علی کا گلا ادھر، اور زینب کو منع کرتے تھے ہر چند اہل شر، لیکن وہ دوڑی جاتی تھی تھامے ہوئے جگر، اور پہنچی جو قتل گاہ میں اس روک ٹوک پر، دیکھا سرے حسین کو نیزے کی نوک پر، اور بس ہے انیس زوف سے لرزاں ہے بند بند، عالم میں یادگار یہی رہیں گے یہ چاند بند، نکلے قلم سے زوف میں کیا کیا بلند بند، عالم پسند بند ہے سلطان پسند بند، یہ فصل اور یہ بزم ازاں یادگار ہے، پیری کے ولولے ہیں فضاں کی بہار ہے، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بھائی جزاک اللہ سبحان اللہ۔ اور اصغر بھائی ماشاء اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے بھائی، بہت خوب، جی ہیں آپ سلامت رہیں۔ ناظرین، پروگرام کے اختتام میں حسب معمول ہر سال میں گھبرائے گی زینب اور اس کے بعد سلام آخر آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اصغر بھائی آپ کی اجازت ہو تو میں یہ دو کلام آپ کے ہوتے ہوئے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی، کیا تباہی، اب اس کو نہ آباد کبھی پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھر جا کے کسے دیکھے گی، قاسم ہے ناباز، اکبر سے بھی ہے یار، اپنے علی اصغر کو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب،
پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو پہ ہوا کیا، یہ نیل ہے کیسا، کس کس کو نشارسی کے دکھلائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجہ، یاد آؤ گے بھیا، دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ سلام آخر کی زحمت، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا، سلام ان پہ جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے، سلام ان پہ جو زحمت کش سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے، سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، مسافرت نے جسے بے بسی دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا
علی کے لہجے میں، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں، یہ سر یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی، کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی، پہاڑ رات بہت دیر ہے سویرے میں، کہاں ہو شام غریباں کے گھپ اندھیرے میں، زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھی اب کہاں بی بی، جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام، ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈیں، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری ماں بھی اجڑی ہے گود بھی اجڑی، نہیں لائنوں میں انسان کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ بے وارثی خدا حافظ، شریک حق درود و سلام پیغمبر، سلام سید لولاک کے لٹے گھر پر، سلام حسن اسلام قسطاطن لاشو، سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشو، سلام تم پر
رسول و بطول کے پیارو، سلام میرے شہادت کے گرد سیارو، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے تھے عشق غم، آج کا اسپیشل پروگرام شام غریباں کا، جس میں جناب اصغر مہدی اشر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، زیب ممبر تھے، اور آج انہوں نے مرثیہ آپ کی خدمت پیش کیا، جب قطع کی مسافت شب آفتاب نہیں۔ میر انیس کا مرثیہ بہت خوب، بہت احسن انداز میں پیش کیا۔ جناب اصغر بھائی، میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے بہت ہی مصروفیات میں سے آپ نے وقت نکالا اور آپ ہمارے ساتھ اس فرش اعضا پہ تشریف لائیں۔ ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے عرض کیا کہ بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ اگلے سال انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو ایک مرتبہ پھر یہ فرش اعظام بچھائیں گے۔ محرم کے ایام اعزا جو پہلا اولا عشرہ اولا ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی یہ پھر فرش اعظا بچھے گی اور ہم سب ایک مرتبہ پھر آہو فوقاں کریں گے۔ وقت بہت تیزی سے گزر گیا، مگر حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔